جائیں گے اور غیر منتخب لوگوں کو فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جی آتی رہی ہیں. اور حماد اظہر صاحب نے جب شروع میں سردیاں آنے والی تھی گیس کے حوالے سے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو یاد کراتے ہیں. ہر روز جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ گیس جو ہے اس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا. یقینی نہیں بنانی, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بلا تعطل گیس جو ہے, کوشش کا لفظ تو آپ نے خیر نہیں استعمال کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ یقینی بنانی ہے. میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کوشش کریں یا آپ کم از کم یقین دہانی کرانے کی کوشش کریں کہ بھئی ان 3 اوقات کے اوپر ہاں آپ گیس کو پرائیورٹائز کریں گے. اس کو اب چینج کر دیا گیا کہ نہیں جی گارنٹی دی تھی. لے جی پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ حماد اظہر یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بار دن میں آپ کو گیس ملے گی تاکہ آپ کھانا بنا سکے, اور بعد میں ٹیلی ویژن پروگرام میں جا کے وہ مکر گئے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یقینی بناؤں گا, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ کوشش کروں گا. جیسے ہمارے اوپر بڑا احسان عظیم تھا پہلا بھی, جب فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دن میں 3 بار آپ کو گیس ملے گی, بعد میں آپ اس سے بھی مکر جاتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے that we are entitled to a reasonable lifestyle under article 19 of the constitution of this country. اور گیس ملنا جو ہے وہ reasonable lifestyle کو انشور کرتا ہے. اور آپ پہلے کہتے ہیں کہ صرف 3 دفعہ ہم انشور کریں گے, بعد میں آپ اس سے بھی مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا کہ کوشش کریں گے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ میں یہاں پہ کئی دفعہ پروگرامز میں بات کر چکا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو رمضان کے مہینے میں بنا تھا مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو تحفے کے طور پر عطا کیا, اور ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے, تحقیقاتی رپورٹس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس ملک میں گیس کے جو ذخائر ہیں اس میں سے 24,000 ارب کیوبک فیٹ گیس کی پیداوار ممکن ہے, لیکن ہم ایکسپلور نہیں کرتے. There is no policy with respect to the exploration of gas. آئل کی اگر میں آپ سے بات کروں 27 ارب بیرل کے ذخائر اس دھرتی یہ دھرتی اپنے سینے میں سموئی بیٹھی ہے, but the governments do not care. وہ آج کی گورنمنٹ ہیں یا پچھلی گورنمنٹس ہیں, کیا ہے جی 85% آئل اینڈ گیس کا ہم باہر سے امپورٹ کریں, جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ 900 ارب سے اوپر تجاوز کر چکا ہے. حکومت بیٹھ گئی ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, 1 ارب ڈالر کے لیے بلیک میل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں لگاؤ ٹیکس اپنے عوام پر, وہ کہتے ہیں کرو بجلی مہنگی عوام کے لیے, کرو گیس مہنگی عوام کے لیے, اور ہم کرتے ہیں. پھر منی بجٹ, وہ میری آج کی دوسری سٹوری ہے, اس کے والے سے بھی آپ کے سامنے بات کریں گے. عوام بل بلا رہے ہیں, منی بجٹ کرنا پڑتا ہے, تو کیوں نہیں ان کو ایکسپلور کیا جاتا؟ اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں اس سے پہلے کہ ہندوستان جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہر چیز میں, پاکستان ایک نظر نہیں پاتا ہندوستان کو. بھئی آپ کا جو بارڈر ایریا ہے نا سندھ کا, راجستھان کا, وہاں پہ 8 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں. یہ تحقیقاتی رپورٹ ہیلپ ہے جو کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. اور وہ 8 ارب بیرل سے 1 کلومیٹر یعنی کہ بارڈر سے 1 کلومیٹر دور ہندوستان وہاں پہ 5.5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے ہر روز 2 لاکھ بیرل تیل نکال رہا ہے. اور جب وہ ہر روز 2 لاکھ بیرل تیل وہاں سے نکالے گا تو آپ کے جو ذخائر ہیں آئل کے وہ زیر زمین نیچے منتقل ہو جائیں گے ہندوستان کو, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے. You don't even know what is happening to your country. What are you doing to the future generations? Why? Because you do not have a policy, you do not care. میں تو اب یہ باتیں پہلے تو عوام محسوس کرتی تھی, ہم فیل کرتے تھے, اب آپ کی اپنی پارٹی میں بات ہے, then you need to cover it up, پھر آپ اس کو کور کرتے ہیں. پرویز خٹک صاحب نے بھی اس کو کور کرنے کی کوشش کی, پتہ نہیں ہمارے پاس ساٹ ہے یا نہیں, اگر پروڈیوسر صاحب ہے تو ضرور چلائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک طرف ایکسپلوریشن کو آپ چھوڑ دیں, ایکسپلور تو ہم نہیں کر رہے ہیں نا, کیونکہ پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں اس میں, اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے, لیکن باقی ہر چیز کے لیے پیسہ ہے یار. پروٹوکولز کے لیے پیسہ ہے, عالیشان محل کھڑے کرنے کے لیے پیسہ ہے, باقی تمام چیزوں کے لیے پیسے ہیں. کرپشن اتنی ہو جاتی ہے, اربوں روپے کی کرپشن ہو جاتی ہے, سرکاری گوداموں سے گندم نکل جاتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. When it comes to the exploration of oil and gas, بس اس کے لیے پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کنسورشیم نہیں کر سکتے, کولیبوریشن نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل. We need somebody who understands this, جو توانائی کو, انرجی کو سمجھتا ہو, اور پھر وہ اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ کوئی معاہدے کرے, کانٹریکٹس کرے, سامنے لے کر آئے. اچھا ایکسپلوریشن کو ایک طرف رکھ دیں, میں آپ کو کہتا ہوں دوسری طرف جو صرف یہ نا ہاؤ ٹو انشور دی اویلیبلٹی آف گیس. LNG ہم نے امپورٹ کرنی تھی, اب اس میں بھی بر وقت ہم امپورٹ نہیں کرتے, وہ پھر مہنگی ہو گئی, تو اس کے بعد گیس کا بحران پیدا ہو گیا. اس میں بھی شوکت ترین صاحب اور حماد اظہر صاحب آپس میں کانٹرڈکٹنگ سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں بر وقت ہم نے پالیسی نہیں بنائی, اس وجہ سے بحران ہے. حماد اظہر صاحب